अस्सलाम वालेकुम जी। दादा पोता शो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। सीखने सिखाने का ये अमल जो है ये गुज़िश्ता 1.5 दहाई से जारी, और हम इसके ऊपर आपके सवालात जवाबात सियासी मामलात के ऊपर हम बहस नहीं करते, ना उसको हम लेते हैं। उसके लिए हमारा रज़ीनामा आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो इसके हवाले से जो है वो कल एक ख़बर आपने सुन ली होगी, सऊदी अरब से पाकिस्तान को 2 अरब डॉलर मज़ीद आ गए हैं। बुनियादी तौर पे ये IMF की डिमांड थी कि जनाब आपके 2 अरब डॉलर आपके खातों में कम पड़ेंगे तो वो आप कैसे पूरे करेंगे। हमने कहा जी हम मांग के ले आएंगे, ये देखो मांग के ले आए। तो उसके बाद पाकिस्तान के अंदर चीज़ों में बेहतरी आएगी। कुछ इंडिकेटर्स हैं उनके अंदर डॉलर का रेट भी शामिल है जो इंटरबैंक के अंदर है, और स्टॉक मार्केट भी शामिल है। और उन इंडिकेटर के बायस ही हो जाएगा। 11 को ज़रूरी थी क्योंकि 12 को ये पैसे आना ज़रूरी थे, क्योंकि 12 को इजलास है। आज हो सकता है इजलास हो जाए IMF के बोर्ड का आज या कल में, और उसके अंदर पाकिस्तान को के पैकेज की मंजूरी मिल जाए। जी मंजूरी नहीं मिली, स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हुआ है। तो ये है जी ख़बर आज की सबसे बड़ी। अब चलते हैं हम आज के पैगामात की तरफ, और आज का पहला पैगाम। वालेकुम दादाजी, क्या हाल है आपका? दादाजी आपको अल्लाह खैर खैरियत से रखे और सेहतमंद रखे। हमारी ये दुआ है। हम रेगुलर लिसनर हैं आपके, और हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको खूब इल्म से भी नवाजे और खूब सेहत के साथ भी रखे। दादाजी मेरा आपसे ये सवाल है, पेंशन के मुतालिक ये सवाल है। जैसे कि इसाक डार ने फरमाया कि हम पेंशन में हमारा मेजर जो है ना वो हिस्सा निकल जाता है, तकरीबन 8 अरब रुपए लग जाते हैं। मेरा तो ये सवाल है, एक तो ये सिस्टम वैसे थोड़ा सा अजीब सी बात नहीं है कि ये पेंशन सिर्फ सरकारी लोगों को ही क्यों मिलती है, जबकि टैक्स जो कटता है वो तो प्राइवेट लोगों का भी कटता है। मैंने अभी प्राइवेट नौकरी की है, मेरा 25 से 30 साल मैंने टैक्स कटवाया, लेकिन जब मैं फारिग हो गया हूँ तो अब मेरी तो कोई पेंशन नहीं है। लेकिन उसके मुकाबले में जो सरकारी लोग होते हैं उनकी पेंशन होती है। और दूसरी बात यह है दादाजी, इसका हुकूमत को कोई परमानेंट हल नहीं निकालना चाहिए। ये पैसा जो वो किसी बैंक को देते हैं, जब कटौती होती है उनके हर माह सरकारी लोगों की या प्राइवेट लोगों की, तो वो किसी ऐसी जगह पे लगना चाहिए, स्टॉक में लगना चाहिए, या ऐसी जगह लगना चाहिए जो साथ साथ इन्वेस्टमेंट होती रहे उनकी। और 30 साल बाद, जब 35 साल बाद जब वो रिटायर हों, तो वो पैसे ही उन्हीं के पैसों से जो इन्वेस्टमेंट हो वही उनको मिलती रहे, और ताकि हुकूमत के ऊपर ये एक्स्ट्रा बोझ ना है। तो आप क्या कहते हैं, इस तरह की कोई तजवीज़, कोई इस तरह की वहाँ पे कि क्या ये चीज़ ठीक है? इस तरह की कोई तजवीज़ आप क्या कहते हैं ये चीज़ होनी चाहिए? बाहर के मुल्कों में कैसे है, वहाँ क्या रिवाज है? मेरे ख्याल से तो इसको इस इन्वेस्टमेंट में स्टॉक एक्सचेंज में करें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो भी इसमें हमारी फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनको फ़ायदा होगा, और हमारे लोग जो ज़्यादा प्रॉपर्टी की तरफ माइल होते हैं उसकी भी वो हो जाएगी। तो इसके बारे में थोड़ी रहनुमाई फरमाएं। देखिए, पहली तो बात ये है कि पाकिस्तान में 8 अरब रुपए पेंशन पे नहीं जाते। आपको किसने कह दिया? पाकिस्तान की हुकूमत का जितना ख़र्चा है इस वक्त, जितने सर्विंग मुलाजमीन हैं उनको जितनी तनख्वाहें जाती हैं उतना ही पेंशन में जाता है, और ये तकरीबन 550 अरब रुपया है, जो कि इस वक्त आपकी वफाकी और सूबाई हुकूमत चलाने का और इसके जो मुलाजमीन हैं उनको तनख्वाहें देने का जो सालाना ख़र्चा है वो तकरीबन कुछ 550 अरब रुपया है। ठीक है, और इतने ही पैसे पेंशन में जाते हैं। अब आप कहेंगे कि जनाब सरकारी मुलाजम इतने ज़्यादा हो गए। जी, उसकी वजह ये है कि तकरीबन 480 अरब रुपए इन 550 में से हमारे जर्नैलों की पेंशनों में जाते हैं। यानी आप अंदाज़ा करें, तमाम सिविल मुलाजमीन जो कि तकरीबन 50 लाख बनते हैं, उनमें से जो रिटायर हुए हैं उनकी पेंशन जो है वो सिर्फ 70-80 अरब रुपया है। और जो फ़ौजी अफसरान जो रिटायर होते हैं
ان کی تنخواہیں جو ہیں، اور یہ سول ملازمین جو ہیں ان کے اندر ماشاءاللہ جج صاحبان بھی آ جاتے ہیں جن کی 12 لاکھ روپے پینشن ہے. یہاں پہ عام لوگوں کو 12 ہزار پینشن نہیں ملتی. اور پی ٹی سی ایل جو کہ پرائیویٹائز ہو گیا اور حبیب بینک جو پرائیویٹائز ہو گیا، اس کے بعض ملازمین کو میں جانتا ہوں جنہیں 2.5-3 ہزار روپے پینشن ملتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جج صاحبان کو 20 لاکھ روپے پینشن مل رہی ہوتی ہے تا عمر، اور اگر وہ مر جائیں تو ان کی بیوگان کو اور ان کے بچگان کو بھی یہ جاری رہتی ہے. ان کو 12-20 لاکھ روپے پینشن مل رہی ہوتی ہے. تو وہ ان کی 12-20 لاکھ روپے پینشن ڈال کے 80 ارب روپیہ جو ہے وہ پینشن کا خرچہ بنتا ہے. سویلین کا ان کی 480 ارب روپے ہے. تو پہلے تو وہ 480 ارب روپے ان کو کہا جائے کہ بھائی جان یہ اپنے ڈیفنس والے بجٹ کے اندر آپ ایڈجسٹ فرمائیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جو 70-80 ارب روپیہ ہے اس میں سے جوڈیشری کی پینشن نکال کے بھی جوڈیشری کے حوالے کر دی جائے. اعلیٰ جوڈیشری اور لوور جوڈیشری جو ہے لے دے کے ہو سکتا ہے باقی 8 ارب روپے ہی جو ہمارے سول ملازمین کو پینشن مل رہی ہوتی ہے وہ بچے، تو اس کو حکومت آسانی سے مینٹین کر سکتی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ جو آپ نے کہا ہے کہ اس کو انویسٹ کیا جائے اسٹاک مارکیٹ کے اندر، انویسٹ ہی ہوتی ہے بھائی. یہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ جو ہے یہ اسی لیے بنایا تھا بھٹو صاحب نے، اور اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اگر آپ آج مجھے کوئی بندہ کہے، اگرچہ میں اس کا حامی نہیں ہوں، اگر آج مجھے کوئی بندہ کہے کہ آپ مرنے سے پہلے اگر آپ کو کوئی سرکاری عہدہ دیا جائے تو آپ کون سا عہدہ لیں گے، میں ای او بی آئی پکڑوں گا. ٹھیک ہے، اور ای او بی آئی کو ڈیجیٹلائز کر دوں. آپ اندازہ فرمائیں کہ پہلے تو ای او بی آئی جو ہے وہ پرائیویٹ ملازمین کی پینشن ہے. آپ کا ٹیکس کٹا ہے لیکن آپ نے ای او بی آئی فنڈ نہیں کٹوایا، اور ملازم جو امپلائرز ہیں وہ کاٹتے بھی نہیں ہیں. کیوں بلا؟ کیونکہ اگر وہ آپ کا 1000 روپیہ مہینے کا وہ فنڈ کاٹیں گے تو 3000 روپیہ آپ کے آجر کو یا آپ کے امپلائر کو اس میں ڈالنا پڑے گا، اور 4000 روپیہ یہاں پہ جمع کروانا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا ہوتا کیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کا ملازم آج کہیں پہ ہے، کل کہیں پہ ہے، پرسوں کہیں پہ ہے. آج جس ادارے میں کام کر رہا ہے وہاں پہ اس کی یہ ای او بی آئی کٹ رہا ہے، اگلے میں نہیں کٹ رہا. 4 سال وہاں پہ رہا، 5 سال، پھر اس کے بعد پھر اگلے میں گیا، پھر وہاں پہ جا کے پھر کٹنا شروع ہو گیا. پھر اس کے بعد اور 2 اداروں میں ایسے کام کیا اس نے کہ جہاں پہ نہیں کٹ رہا تھا، پھر جا کے 5ویں ادارے میں ریٹائرمنٹ سے پہلے کام کیا جہاں پہ کٹ رہا تھا. تو اب اس کی کمپائلیشن آ جاتی ہے. کمپائلیشن کیسے کی جائے؟ کمپائلیشن کے اوپر جو ای او بی آئی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں مگر مچھ، وہ اس کو کرتے ہیں ذلیل. اوپر سے وہ ہو گیا ہوتا ہے ریٹائر، بوڑھا ہو گیا ہوتا ہے. اچھا پینشن ملتی ہے ای او بی آئی کی رو پٹ کے 6000 7000 8000 10000. ٹھیک ہے، کیونکہ امپلائر جو ہوتا ہے وہ منیمم کاٹتا ہے، حالانکہ یہ 1% آف دا سیلری کٹنا چاہیے. ہم نے بھی کچھ اداروں کے اندر جہاں پہ نوکری کی وہاں پہ وہ منیمم کاٹتے تھے، یعنی کہ 20 روپے مہینہ کاٹتے تھے. ٹھیک ہے، اور 80 روپے جو تھے وہ جا کے تو ہمارے اکاؤنٹ میں وہاں پہ جمع ہوتے تھے، جو اب بھی قائم ہوگا. پھر ہم جب ایک ملٹی نیشنل ادارے میں چلے گئے تو انہوں نے ہماری جو تھی وہ 1% کے حوالے سے کاٹی، تو وہ 3500 روپے کٹنا شروع ہو گئی. ٹھیک، تو 3500 روپے جمع ہونا شروع ہو گئی. اچھا اب وہ 6-7 سال اس ادارے میں کام کیا، اس کے بعد پھر اگلے ادارے میں آئے، وہاں پہ کوئی رواج ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ایک اور ادارے میں کام کیا، وہاں پہ پھر جناب انہوں نے منیمم کاٹنا شروع کر دی. اس وقت منیمم جو تھی وہ 20 سے بڑھ کے 100 روپیہ ہو چکی ہوئی تھی، تو وہ انہوں نے منیمم کاٹنی ہوتی تھی. تنخواہ وہ آپ کو دے رہے ہوتے ہیں لاکھوں میں اور کاٹ رہے ہوتے ہیں منیمم. اچھا یہ منیمم بھی کاٹ کے جب جمع ہوتی ہے تو وہاں پہ پہنچ جاتا ہے منہ نسلائی. منہ نسلائی جو ہے وہ ای او بی آئی کے ساتھ مل کے کرتا ہے پلاٹوں کی سٹے بازی، اور اس میں اربوں خربوں روپے کی دیہڑی لگا کے نکل جاتا ہے. اور جب وہ پکڑا جاتا ہے تو اس کا باپ جو ہوتا ہے وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ہوتا ہے، وہ راتوں رات اپنے گھر کو سب جیل قرار دے کے منہ نسلائی کو اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے. اور پھر جو ہوتا ہے وہ اپنے تقرر کروائے گئے کسی بھی گجرات کے جج کے ذریعے اس کو کلین چٹ مل جاتی ہے، اور وہ ای او بی آئی کے اندر اور نیشنل انشورنس کارپوریشن لمیٹڈ کے اندر، یہ بہت بڑے بڑے ادارے ہیں اور ان کے ذریعے ملک کی اکانومی اٹھائی جا سکتی ہے. لیکن اٹھتی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ کوئی نہ کوئی لٹیر جرنیل آ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، جس ڈفر کا یہ ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اس نے اگلے 3 سال یہاں سے دیہڑی لگا کے نکلنا ہے. نیشنل فرٹیلائزر مارکیٹنگ ہو گیا، اس طرح کے ادارے ہو گئے، وہاں پہ کوئی بھی ذہنی طور پہ جو کمپرومائز شخص ہے شہباز شریف جیسا، وہ اس طرح کے لٹیر حضرات کو لا کے بٹھا جاتا ہے، اور یہ ملک کے ادارے تباہ ہو گئے.
اور ان اداروں کے تباہ ہونے کے نتیجے کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں ان کا بیڑا غرق ہو گیا۔ EOBI کے پاس اتنے ایسٹ ہیں اس وقت بھی کہ وہ جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے ریٹائر ہونے والے معذور ہونے والے لوگ جو ہیں ان کو گھر میں بیٹھ کے رسپیکٹیبل لیونگ دے سکتا ہے، لیکن اگر ان کو یہ ملنا شروع ہو جائے تو یہ مگر مچھ جو ہوتے ہیں، یہ منسلائی جو ہوتے ہیں، یہ کہاں سے کھائیں؟ تو آپ مجھے پوچھیں تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ یا NICL ٹھیک ہے نمبر 1 یا EOBI، میں ان دو اداروں میں سے کسی ایک ادارے کو پکڑوں گا، 1 سال کے اندر اسے ڈیجیٹلائز کروں گا، سارا ریکارڈ ڈیجیٹلائز کر دوں گا، اور جو ہوگا ڈیجیٹلائز ہونے کے نتیجے کے اندر جس دن وہ بندہ، اور EOBI تو بے روزگاری الاؤنس بھی دینا اس کے مینڈیٹ میں شامل ہے، اگر اس بندے کی بے روزگاری ہوتی ہے تو اس کو ایک نامینل سا الاؤنس بھی ملتا ہے، تو یہ سارا کچھ کروں گا۔ اگر میں آج آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملے، میں نے موقع کیوں نہیں دینا ہے، ویسے آپس کی گال ہے، لیکن یہ 2 ادارے ایسے ہیں کہ یہ پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو، پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے ریٹائرڈ طبقے کو کیٹر کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اوپر مگرمچھ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو ٹرانسپیرنٹ نہیں ہونے دیتے تاکہ کمایا جا سکے۔ یہ تو 18ویں ترمیم میں اٹھا کے انہوں نے صوبوں کو دے دیا تھا، ٹھیک ہے، اور پیپلز پارٹی نے چند دن سندھ کے اندر خوب اس کے اوپر دیہڑیاں لگائیں، پھر پتہ چلا کہ یہ وفاقی محکمہ ہے، پھر اسے وفاق کو واپس کیا گیا، 3-4 سال تو ہم اس کو بلبوسے میں پڑے رہے، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو کوئی امکان تھا، اب ہوتا کیا ہے، میں اگر آج چلا جاؤں، ایسے مجھے چلا جانا چاہیے، مطلب کہ ہو تو چکی ہوئی ہے میری ایج اس کے لیے کوالیفائی کرنے کی، اگر میں آج چلا جاتا ہوں وہاں پہ، انہیں کہیں گے پہلے تو جو 8 ادارے 9 ادارے جن میں میں نے کام کیا ہے اس کی فائلیں ہی نہیں ملیں گی میری، یہ بات طے ہے، اور کوئی بھی وہاں پہ کام کرنے کو تیار نہیں ہوئی۔ بھائی EOBI کے دفتر کے اندر میں نے 1-2 لوگوں کے ساتھ گیا ہوں، ہڈ حرام سارے، سب نے اپنے پارٹ ٹائم کام شروع کیے ہوئے ہیں، کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے، وہ فائلیں ساری فزیکل پڑی ہوئی ہیں، وہ فزیکل ڈھونڈیں تو آپ کو جا کے وہاں پہ ملے گا۔ EOBI کے اوپر ہمارے ایک دوست ہیں، یوٹیوب کے اوپر ٹویٹر وہ ولاگ بھی کرتے ہیں، نام بھول گیا مجھے ان کا، آپ آپ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا، وہ اس کے اوپر اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں۔ ڈیجیٹلائزیشن اس کا سب سے بڑا ایشو ہے، اور وہاں پہ جو اس وقت 20,000 کیس پھنسے ہوئے ہیں جو کہ سٹاف کی ہڈ حرامی اور حرام خوری کے باعث فائنل نہیں ہو رہے، اگر وہ فائنل ہو جائیں تو وہ ملک کے اندر غربت کے خاتمے کا بہت بڑا انسٹرومنٹ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے جی، میں نے کہا کہ میں آج اپنی اس کے حوالے سے آپ کو رائے دے دوں۔ آپ جب میسج ریکارڈ کرواتے ہیں نا اللہ کے بندے، ٹھیک ہے آپ ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن آواز تھوڑی سی اونچی رکھ لیا کریں یار، آپ کی مہربانی ہے یار۔ چلیں جی، یہ 2 پیغامات آئے ہیں کٹھے۔ السلام علیکم سر، میرا نام محمد عمران اور میں پیچھے سے ایک مزدور آدمی سر، اور آپ کا ولاگ میں پچھلے کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں، آپ کو بڑے غور سے سن رہا ہوں۔ گزارش یہ ہے کہ سر میرا تعلق ضلع گوجرانوالہ شہر کاموکی سے، سر آپ کی طرح بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی کوئی جملے کی اچانک آمد مجھے ہوتی ہے جو میں نہیں رہ سکتا تھا، آج میں نے آپ کو سوچا کہ بتا دوں یا سنا دوں کہ میرا ایک دوست ہے میرے بٹ صاحب، انہیں کل شام کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، ایک پرانا پرچہ ان کے نام کا نکلا ہے، ڈبل سواری کی پابندی انہوں نے نہیں کی کرونا کے ٹائم پہ، اور انہیں کل شام کو گرفتار کر لیا۔ اور وہاں سے مجھے یاد آیا کہ قانون جب حرکت میں آئے تو کیونکہ میں چاچو میاں شہباز شریف صاحب کا سپورٹر ہوں، نواز شریف صاحب کا، تو اس بات کی مجھے خوشی بھی ہوئی کہ قانون حرکت میں نہیں آیا، چاچو کے ہوتے ہوئے قانون پھڑک رہا ہے۔ اصل میں جو جس جملے کی آمد ہوئی نا وہ یہ ہے کہ قانون حرکت میں نہیں آیا، قانون پھڑک رہا ہے، جس کی مبارکباد میاں صاحب کو اپنی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی شکریہ سر۔ تے سر عمران خان کدوں پھڑیا جائے گا یہ بھی پوچھا جائے؟ یار میں نے طے کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر سیاسی گفتگو آپ جتنی مرضی کریں، میں اس کا کوئی جواب نہیں دوں، ٹھیک ہے نا۔ اپنے بٹ صاحب دے پھڑے جان تے تسی بڑے خوش ہو، کیسے یار ہو تسی ادھر یار؟
ਜਾਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਓ, छोटा जहा पर्चा, छोटी जमानत होएगी, उन्होंने कढ़वा के बाहर ले आओ। जी अस्सलाम वालेकुम दादाजी, सईद बात कर रहा हूँ। दादाजी पूछना ये था कि कुछ दिन पहले या जब ये गंदम की फसल आई है तो हमारे रेट शुरू में तो हाई गए हैं, उसके बाद डाउन हो गए हैं। तो इंफॉर्मेशन ये मिली आपके प्रोग्राम से भी और कि रूस ने अफ़गानिस्तान में जो है वो 27 रुपये मन के हिसाब से गंदम अफ़गानिस्तान को एक्सपोर्ट की है, तो जिसकी वजह से हमारा रेट जो है वो ऑलरेडी ज़्यादा थे, तो वो मीट नहीं कर पाई थी प्राइस के वाले से। तो अभी आप ये कह रहे हैं कि अब चूँकि पंजाब और सिंध ने अपना कोटा पूरा कर लिया है, तो अब एक्सपोर्ट के लिए जो परमिट हैं वो जारी किए जा रहे हैं अफ़गानिस्तान वाले। तो जब वो ऑलरेडी रशिया से जो 27 रुपये मन गंदम आ रही है, तो वो हमसे इतनी महंगी क्यों लेंगे? इसके वाले से ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, एक तो आप जो है ना, ये किस्म के जो यूट्यूबरों की नस्ल पैदा हो गई है जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश का नहीं पता, और वो मईशत के ऊपर और आलमी मामलात के ऊपर जो है वो डालना शुरू कर देते हैं रोशनी, तो फिर इस तरह की डालते हैं। देखिए, अफ़गानिस्तान में गंदम, अफ़गानिस्तान में वो जो होता है, क्या होता है, कहत की तरह की सूरत हाल पैदा होने लगी थी, और 27 रुपये मन नहीं, उन्होंने उनको इमदाद के तौर पे गंदम दी है। अफ़गान आगे गंदम इमदाद में लेके तो 27 रुपये मन बेच रहे थे। पहली तो ये बात अपने जहन में रख लीजिए। नंबर 2, गंदम की कीमतें ऊपर क्यों गई थी? मैंने आपको अर्ज़ कर दिया था कि यूक्रेन की एक बंदरगाह थी जिसके ज़रिए वो गंदम जो थी वो एक्सपोर्ट होनी थी, और यूक्रेन दुनिया के अंदर गंदम के बड़े बरामद कुनिंदगान के अंदर शामिल होता है। उस बंदरगाह के ऊपर बमबारी शमबारी करके रूस ने कर दी वो बंद। जवाब में यूक्रेन ने भी रूस की उस साइड की जो बंदरगाह थी उसको भी बंद कर दिया, तो लिहाजा दोनों बंद हो गई। तो जैसे फिर रूस के और यूक्रेन के मुज़ाकरात करवाए, किसने करवाए? तुर्की ने करवाए, और उसके नतीजे में उन्होंने कहा कि आप हमारी एक्सपोर्ट ना रोकें, हम आपकी एक्सपोर्ट ना रोकें। तो जब पाकिस्तान में गंदम आई है तो उस वक्त यूक्रेन की गंदम आलमी मंडी के अंदर कम थी, और कुछ डॉलर का रेट भी ऊपर चला गया हुआ था। तो हमारे यहाँ गंदम जो थी उस वक्त, बाहर के ममालिक की गंदम जो थी वो 8800 रुपये पर मौंड पर 40 kg तक गई हुई थी। ठीक हो गया। अब जनाब क्या हुआ कि जैसे ही यूक्रेन की गंदम हिट की है, मार्केट के अंदर आना शुरू हुई है, उसके रेट नीचे आना शुरू हो गए। कुछ लोगों ने गंदम जो थी वो बेची नहीं, स्टोर कर ली, हुकूमत का टारगेट भी पूरा हो गया, लेकिन वो स्टोर करके बैठे रहे। हमने, अगर आपको याद हो तो उस वक्त कह दिया था कि ये 3000 पे चली जानी, ये इन्हू बेच दो, ठीक है, ये 4200 4300 तो मिल रहा, 4500 ले लो, जिन्होंने मिल गया वो शुक्र करे, जिन्होंने नहीं मिले और ना लवे और बेच दवे, लेकिन ये 3000 तो जानी जी। अब वो 3000 का सफ़र शुरू हो गया, लेकिन आप तक और मेरे तक और आम बंदे तक ये मफाद जो है ये हमारे मिलों वाले, फ्लोर मिलों वाले नहीं पहुँचने देंगे। ठीक है, ये 8800 की कैलकुलेशन ही करके बैठे हुए हैं, और 8800 पे ये आपको गंदम बेचेंगे। ठीक हो गया। सरकार से भी ये गंदम लेंगे सरकारी रेट के ऊपर, और फिर उसको बेचेंगे। मेरे ख्याल 3000 रुपये रेट हो गया या 4000 रुपये सरकार ने सरकारी रेट के ऊपर ख़रीदी है, तो वो उससे कम तो नहीं देने लगी मिलों को, और ये रेट हमारे यहाँ बरकरार रहेगा। आलमी सतह के ऊपर गंदम यूक्रेन की वजह से महंगी हुई थी, यूक्रेन और रूस की जंग की वजह से, और उसी वजह से उनके दरमियान जो एक महाज के ऊपर जो सीज़ फायर हो गया, जंग बंदी हो गई, उसकी वजह से सस्ती हुई है। जी अस्सलाम वालेकुम दादाजी, मोहम्मद से। दादाजी मेरा आज का सवाल ये है कि जो थोड़ी सी इस हवाले से रहनुमाई करते हैं कि एक बंदा जो है वो शेयर ख़रीदता है जुलाई में, कोई भी फाइनेंशियल ईयर है, तो आगे जैसे उस पार्टी ने शेयर हो जो कंपनी है उसने उसको पे आउट देना है, ये सपोज हम करते हैं कि साल के एंड पे देगा 30 जून तक, और दूसरा बंदा है वो जाके दिसंबर में वही शेयर ख़रीदता है। तो इनका किस हिसाब से, वो किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं? क्या उसको ये दोनों को सेम ही रेट पे या सेम ही मिकदार में चीज़ें मिलेंगी, वो डिविडेंड हो, वो बोनस शेयर हो, या एनीवे
یا پھر ان کو پرو ریٹا بیسس پہ یہ چیز کی جاتی ہے کہ جو جولائی میں جس نے شیئر خریدا اس کی مقدار زیادہ ہوگی، جو دسمبر میں جس نے خریدا اس کی مقدار کم ہوگی؟ اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی چاہیے. السلام علیکم. دیکھیے، اگر آپ مارکیٹ کو سمجھتے ہیں اور مارکیٹ کا جو پرسپشن ہے اس کو سمجھتے ہیں تو بھائی جان یہ جو ہے یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ نہیں ہو سکتا، پرو ریٹا بیسس پہ تو نہیں ہوتا. اوپن مارکیٹ ہے، آج وہ چیز جو ہے وہ 100 روپے کی ہو سکتی ہے، کل وہ چیز جو ہے وہ 50 کی بھی ہو سکتی ہے، پرسوں وہ 125 کی بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے حوالے سے مختلف فیکٹرز اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. کچھ جو فنڈامنٹل ہیں اس مارکیٹ اس شیئر کے وہ تو تبدیل نہیں ہوتے. کچھ جو ہیں وہ جو ٹیکنیکلز ہیں فنڈامنٹل جو ہیں وہ تبدیل نہیں ہو سکتے. کچھ جو ہیں سیاسی حالات ہیں اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، اس کے مارکیٹ کے اندر فلکچویشن ہوتی رہتی ہے. تو کس اچھے وقت میں جب کہ آپ کو وہ کم ترین قیمت میں مل سکے انٹری لینی ہے، یہی اصل سائنس ہے جس کے اوپر لوگ اربوں ڈالر پیسہ انویسٹ کرتے ہیں. اسٹاک مارکیٹ کے بہت زیادہ سافٹ ویئرز موجود ہیں، بہت زیادہ علم موجود ہے، 1.5-2 سال پرانا علم ہے کہ اس شیئر نے کہاں تک نیچے تک جانا ہے اور کہاں پہ اوپر تک جانا ہے. یہ اس شیئر کی موومنٹ کو وہ شو کر رہے ہوتے ہیں اور یہی ہم آپ کو پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. فٹے منہ ساڈا تسی اجے تک نہیں سمجھ سکے، میرا فٹے منہ. ٹھیک، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.